سورہ البقرہ آیت نمبر 102۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَاتَّبَعُوا اور ان سب نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین ما جو اس کی تتلو پڑھتے تھے شیاطین شیاطین علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر وما کفرا اور نہیں کفر کیا سلیمان نے ولیکن اور لیکن الشیاطین کفروا سب شیطانوں نے کفر کیا یعلمون الناس وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے انما بے شک نحنو ہم فتنتن آزمائش ہیں فلا تکفر تو آپ کفر مت کریں فیتعلمون پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے منہما ان دونوں سے ما جو یفرقون وہ سب جدائی ڈالتے بہی اس سے بین المرئی آدمی کے درمیان و زوجہی اور اس کی بیوی کے وما اور نہیں ہم وہ سب بضارینا نقصان پہنچانے والے بہی اس سے من احد کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویتعلمون اور وہ سب سیکھتے ہیں ما جو یضرہم وہ انہیں نقصان دیتا ولا اور نہ ینفعہم اور وہ انہیں نفع دیتا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علموا ان سب نے جان لیا لمن اشتراہ البتہ جو اسے خریدے ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ البتہ برا ہے ما شروا جو ان سب نے بیچ ڈالا بہی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو لو کاش کانوا یعلمون وہ سب جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کیا ہے کہ یہود پر جب اخلاقی پستی کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور جادو ٹونے طلسمات عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جس سے مشقت اور جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے ہی سارے کام بن جایا کریں۔ رب العزت نے اس دور کا ذکر کیا ہے جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب کوئی کسی نفع مند چیز کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس نفع مند چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے اس کے فرشتوں سے اس کے رسولوں سے اس کی کتابوں سے اور اللہ کے دوستوں سے یعنی اللہ والوں سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر انہیں جادو سیکھنے سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے جادوگروں سے ان کی جادو کی کتابیں جس میں انہوں نے جادو کے عملیات لکھ رکھے تھے وہ کتابیں لے کر انہوں نے اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر
نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو تھا، اور اس بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام ہے، یعنی جادو کرنا کفر کا کام ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ یہ کفر کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا کیے تھے جو جادو اور جادوگروں کے دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کی اور یہودیوں کے اس الزام کی تردید کی کہ سلیمان علیہ السلام جادو یعنی کفر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی قوم کے لوگ یعنی ان کے جادوگر یہ جادو سیکھتے اور سکھاتے اور لوگوں پر جادو کرتے تھے۔ واضح فرمایا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کفریہ کام کرے، بلکہ یہ شیاطین کا کام ہے، اور شیاطین ہی یہ جادو سیکھنے سکھانے کا کام کرتے تھے۔ رب العزت نے واضح فرما دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے یہ دھوکہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کے زور پر چلتی تھی اور وہ جادو پر عامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے قطعاً جادو نہیں سیکھا، اور شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تاکہ جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیں، اور ان کی حرص یہ تھی کہ لوگوں کو سرکش بنائیں، اسی وجہ سے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے اثرات تو نظر آئیں لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہ آئے۔ جادو کے لیے عربی میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سحر ہر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری سے اور بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جادو کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادو پر یقین رکھنے والا، یعنی جادو کروانے پر یقین رکھنے والا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ان 7 گناہوں میں سے ایک جادو کرنا ہے۔ تو اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر اس لیے قرار دیا ہے کہ ہر وقت کا نفع اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس کائنات میں ہر کام اللہ کی رضا، اللہ کے اختیار اور اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا۔ یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا تھا۔ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک آزمائش کی کہ 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے ذہنوں سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور یہی ہوا کہ جیسے ہی یہود کو ایسے پیر اور فقیر کی آمد کا علم ہوا جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے، کیونکہ ہر شخص کی رغبت اسی طرف ہوتی ہے، یعنی وہ اسی طرف مائل ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے اسے رغبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا۔ فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، وہ جب تک یہ نہ کہتے تھے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر نہ کرو۔ ہاروت اور ماروت انسانوں سے خیر خواہی کرتے تھے، اور اس وقت تک وہ کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک انہیں یہ واضح بتا نہ دیتے
کہ ہم آزمائش میں ہیں اور آپ کفر نہ کرو، یعنی وہ جادو سیکھنے سے روکتے تھے، انہیں جادو کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جادو حق نہیں کفر ہے۔ شیاطین کا جادو سکھانا گمراہ کرنے کے لیے تھا اور فرشتوں کا جادو سکھانا آزمائش کے لیے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رنگے ہاتھوں ریڈ ہینڈڈ پکڑنا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا جو جادو سکھانے سے پہلے انہیں یہ بتا دیتے تھے کہ یہ کفر ہے، یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی پھر بھی اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جس کے لیے شیاطین نے انہیں قائل کیا تھا، اور فرشتوں نے پھر انہیں وہ جادو سکھایا، اور جب وہ جادو سیکھنے لگے تو انہوں نے وہ سارے علوم چھوڑ دیے جو انبیاء لے کر آئے تھے اور شیاطین کی طرف راغب ہو گئے۔ پھر فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کی یہود کی کوششیں ان کے اخلاقی زوال کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا یہ اس معاشرے کا بدترین کام ہے، اور بدترین ہے وہ شخص جو میاں بیوی کے تعلق کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ تو یوں جو جادو کے ذریعے اس سکون کے رشتے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے اور محبت کو نفرت میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا، یعنی جادو کروانا کفر قرار دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور اپنے شاگردوں کو دنیا میں فساد کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا ہے۔ پھر شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ اکٹھا کیا، کوئی کہتے ہیں میں نے فلاں گناہ کا کام کروایا یا فلاں کو گمراہ کیا۔ ابلیس ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے تو نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کا ایک چیلا آ کر اسے کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی۔ ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا اور اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ تم نے کام کیا، کام کرنے والا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا شیطان کا پسندیدہ فعل ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور میں یہود اخلاقی پستی کے کس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ صرف میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ہی نہیں کرواتے تھے، بلکہ وہ ایسے عمل اور جنتر منتر بھی سیکھتے تھے جس سے جدا شدہ بیوی اس منتر کروانے والے پر عاشق ہو جاتی تھی۔ پھر فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان۔ اگر کوئی دوا، کوئی میڈیسن بھی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ تو جادو کے اثرات بھی تبھی ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو جادو کروانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہی ڈٹے رہنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر تنگی سے نکالنے والا ہے۔ اور یہ یقین کہ کوئی بھی جادو اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، انسان کو ایک تو جادو کے وہم سے بچا لیتا ہے اور دوسرا اس کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور کوئی نفع نہیں دیتا تھا۔ یعنی یہود تورات کے علم کو چھوڑ کر ایسے علم کے پیچھے لگ گئے تھے جس کا نقصان انہیں خود بھی تھا اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور جادو اسی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے جب اللہ کا ارادہ ہو، اللہ کا حکم ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہر قسم کی خیر کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ وہی خالق ہے، اور ہر قسم کے شر
اور نقصان کو دور کرنے کے لیے بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی یہ اختیار رکھتا ہے کہ ہر طرح سے نقصان کو دور کر دے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جادو اور سیکھنے اور سکھانے کا کام کیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری چیز تھی وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جادو کروانے والے دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر اور کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اسی لیے اسلام میں جادوگر کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جادو کا مقصد لوگوں کا نقصان کرنا، ان کے کاروبار تباہ کر دینا، میاں بیوی میں تفرقہ ڈلوانا، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دینا ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ جائزہ بھی لیں گے کہ جادو کے خطرے میں کون ہوتا ہے، یعنی کس پر جادو اثر کر سکتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو شیطان کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو شیطان اس پر جلدی قابو پا لیتا ہے۔ تو جو شخص شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان لغویات یعنی موسیقی سنتا ہے، جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے، جب نمازوں میں سستی برتتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالس میں شامل ہوتا ہے، تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان کے حملوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ پھر وہ اسے حق سے روکتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو شیطان اور جنات کے اثر سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے، اور بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اگر جادو ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے بہترین چیز سورہ البقرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جادو وہاں اثر نہیں کر سکتا۔ تو سورہ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ پھر اسی طرح سے جادو کے توڑ کے لیے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ جادو، حسد اور بلاؤں کو دور کرنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے۔ اس طرح کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں، مسنون دعائیں اور اذکار پڑھیں، اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اجوا کھجور کا استعمال کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ ہی سے امیدیں باندھیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں دھرنا مار کے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شیطانی عملیات سے بچا کے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔